عید کی نماز چونکہ سال میں 2 دفعہ ہی آتی ہے، تو اس لیے اکثر مسلمان جو ہیں وہ عید کی نماز کا طریقہ بھول جاتے ہیں اور ان کو دوبارہ یاد دہانی کروانی پڑتی ہے۔ تو آج ہم عید کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز کا کیا طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نماز عید جو ہے یہ جمعہ کی طرح ہے، یعنی کہ اس کی 2 رکعتیں ہیں۔ اور ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ عید کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں پہلی رکعت میں 5 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت کے اندر 4 تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں جو 5 تکبیریں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک تکبیر تو تکبیر تحریمہ ہوگی اور دوسری تکبیر جو ہے وہ ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے وہ 3 تکبیریں ہوں گی اور اس کے بعد پھر امام جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور ساتھ سورت ملائے گا، پھر امام رکوع میں چلا جائے گا، تو یہ رکوع میں جانے تک جو ہے یہ 5 تکبیریں ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو رکعت ہے اس میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سورت ساتھ امام ملائیں گے اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں جو ہے عید کی ہوں گی اور 1 تکبیر جو ہے وہ رکوع کی ہوگی، یعنی 4 تکبیریں ہوں گی، اور اس طریقے سے دونوں رکعتوں میں یہ 9 تکبیریں بن جائیں گی۔ تو اس کا مختصر آسان سا طریقہ یہ ہے یاد رکھنے کے لیے کہ 2 رکعتیں ہیں اور پہلی رکعت کے اندر جو 3 تکبیریں ہیں وہ ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے جو ہے امام اللہ اکبر کہے گا، تو ہم نے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھا لینا ہے، پھر ہم نے چھوڑ دینا ہے، پھر دوسری دفعہ ہم نے پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے، تیسری دفعہ ہم نے پھر اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے، پھر ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ تو اس طریقے پھر ہم جب 3 تکبیریں ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر ہاتھ باندھ لیں گے ہم، تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں گے، اس کے بعد باقی نماز اسی طریقے سے ہوگی۔ دوسری رکعت کے اندر جب امام سورۃ فاتحہ پڑھ لے گا اور اس کے بعد ساتھ سورت میں لائے گا تو رکوع میں جانے سے پہلے امام اللہ اکبر کہے گا، تو جیسے امام اللہ اکبر کہے تو ہم نے رکوع میں نہیں چلے جانا، بلکہ ہم نے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے، پھر ہم نے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، باندھنے نہیں ہے ہاتھ۔ پھر دوسری دفعہ امام اللہ اکبر کہے گا، پھر ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک بلند کریں گے، پھر تیسری دفعہ امام اللہ اکبر کہے گا، پھر ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک بلند کریں گے، اور 3 دفعہ جو ہے یہ اپنے ہاتھوں کو ہم بلند کریں گے، اور چوتھی دفعہ جب امام اللہ اکبر کہے گا تو اس کے بعد ہم رکوع میں چلے جائیں گے، باقی نماز اسی طریقے سے مکمل ہوگی۔ تو یہ طریقہ ہے نماز عید کا۔ اب چونکہ عید ہے اور کرونا وائرس کی وبا بھی عام ہے، تو اس کی وجہ سے بیرون ملک رہنے والے پاکستانی بہت سے سوال کرتے ہیں کہ ہم عید کی نماز جو ہے وہ گھروں کے اندر جماعت کروا لیں یا نہ کروائیں۔ تو یاد رکھیں کہ گھروں کے اندر عید کی نماز نہیں کروانی چاہیے، کیونکہ عید کی نماز جو ہے یہ شعائر اسلام میں سے ہے، تو اس کا اظہار ہونا چاہیے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے۔ تو اس لیے عید کی نماز گھروں کے اندر نہیں کروانی چاہیے، بلکہ اگر کسی جگہ پہ انتظام ہے، سارے مسلمان آ سکتے ہیں، تو وہاں پہ عید کی نماز پڑھ لی جائے۔ اگر انتظام نہیں ہے تو پھر عید کی نماز کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ عید کی جو نماز ہے خواتین ہماری جو ہے وہ عید کی نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں بخاری کے اندر ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ تو آج کے حالات تو 14 صدیوں کے بعد تو اس سے بہت مختلف ہیں، فتنہ فساد کا دور ہے، تو اس لیے علماء منع فرماتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ان خواتین کے اوپر جمعہ اور عید کی نماز ان کے اوپر لازمی نہیں ہے، ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو جب ایک چیز ضروری ہی نہیں ہے تو ایک غیر ضروری چیز کے لیے جانا، عیدگاہ میں جانا یا مسجد میں جانا جہاں پہ فتنہ فساد کا اندیشہ ہو، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔